سرزمین ایران پر آج سحر کے وقت دشمن امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو جارحیت اور دہشت گردی پیش کی گئی ہے، ایران پر 200 جنگی جہازوں کے ذریعے سے اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے حدود میں حملہ کر دیا ہے، اور ہم اپنی جانب سے ان تمام شہداء اور تمام جتنے بھی افسران شہید ہو گئے ہیں ان کے لواحقین اور پورے ملت ایران کو، رہبر مذہب کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے خدا انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزان کی امریکہ اور اسرائیل انشاءاللہ تم نے جو آج غلطی کی ہے ایران اس کا بھرپور جواب دے گا، جیسا بقول رہبر معظم، بقول رہبر کبیر امام خمینی اسرائیل کا وجود روئے زمین سے ختم ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت آ چکا ہے، اسرائیل کا وجود ختم ہوگا، ختم ہوتا رہے گا۔ من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کے پر قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی دوستداران علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ چاہنا چاہتے ہوئے خود اولا کو سماعت کرتے خدا کی سماعتوں میں روز بروز اضافہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، یقیناً آج 16 تاریخ ماہ ذی الحجہ کی ہم عید غدیر کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ غدیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کو گواہ بنا کر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً امام علی علیہ السلام کو نصب فرمایا تھا پیغمبر نے اور اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنایا تھا اور امام اول بنایا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے انکار کر دیا اور کچھ لوگ سقیفہ میں چلے گئے، کچھ لوگ پیغمبر کو دفنانے میں لگ گئے اور وہیں کے بعد سے مسلمانوں کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بعد میں سقیفہ میں حضرت ابوبکر کو خلیفہ پیغمبر لوگوں نے چنا تو لوگ ابوبکر کے ساتھ چلے گئے، اور جو لوگ سقیفہ میں نہیں گئے تھے، جو علی کے ساتھ پیغمبر کو دفنانے میں مصروف تھے، وہ علی کے ساتھ تھے تو وہ شیعہ کہلانے لگے۔ اسی کے بعد سے مسلمانوں کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جو علی کے ساتھ گئے انہیں شیعہ اثنا عشری کہا گیا اور جو حضرت ابوبکر کے ساتھ گئے انہیں اہل سنت کہا گیا۔ پیغمبر کو کتنا افسوس ہوا ہوگا جب مسلمان تقسیم ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ بات تو ایک سمجھ میں آ گئی، یقیناً جن لوگوں نے غدیر میں علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، بعد از غدیر علی کو ٹھکرا دیا تھا، علی کو نہیں مانا، علی کی امامت سے انکار کر دیا، وہیں روش آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، آج بھی وہیں تعصب پایا جاتا ہے۔ آج بھی جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے یہ علی کا چاہنے والا ہے تو فوراً لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ جیسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علی اس ملک میں، اس دیش میں، اس سٹی میں، اس ڈسٹرکٹ میں علی کے چاہنے والے زیادہ بستے ہیں، وہاں پر دشمن سامنے آ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں 57 ممالک مسلم کنٹری سے، اس میں سے ایک ملک ایسا ہے جہاں پر علی کے چاہنے والے زیادہ بستے ہیں۔ فقہ جعفری جہاں پر لاگو ہے، قوانین آل محمد علیہ السلام کے بتائے قوانین وہاں پر لاگو ہیں، لیکن پورے دشمن تو تھے ہی مسلمان کنٹری، ابھی انہی کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ ایران کے دشمن لوگ اس لیے بن جاتے ہیں چونکہ ایران مظلوم حمایت کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیوں حمایت کرتا ہے، کیوں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، کیوں غزہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ ان مسلمانوں کو کون سمجھا ہے کہ یہ سنت پیغمبری ہے، سنت علی بن ابی طالب ہے کہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانا، دشمن کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور دشمن کو روکنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا، یہ تو علی کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، جب دشمن دیکھتا ہے مسلمان آپس میں شیعہ سنیوں میں بٹے ہوئے ہیں، شیعہ سنیوں کو کچھ بھی کہتے ہیں، سنی شیعوں کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، اور تیسرا فریق دشمن آ جاتا ہے، وہ ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ پوری مسلم 57 کنٹریوں میں سے 56 کنٹریاں ایران کے خلاف ہو جاتی ہیں، تو دیگر امریکہ اسرائیل تو ہیں دشمنی، کھلے دشمن ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، آج مسلمانوں کی بے غیرتی یہ ہو گئی ہے، امریکہ اور اسرائیل کو سپر پاور تصور کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں، یعنی امریکہ سپر پاور ہے، اسرائیل سپر پاور ہے، لیکن ایران جب ترقی کر رہا ہے، سپر پاور بننے جا رہا ہے، تو یہ انہیں گوارا نہیں کہ ہم ایران کو سپر پاور کہیں۔
اس کو کہتے ہیں غلامی. غلامی کی عادت اس زمانے سے اور آج تک بھی چلتی آ رہی ہے. لیکن عزیزان گرامی، آج ہمارا سینہ غم سے چھلنی ہے. سرزمین ایران پر آج سحر کے وقت دشمن امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو جارحیت اور دہشت گردی پیش کی گئی ہے، آج سحر کے وقت اسی جمعے کے صبح اذان صبح کے قریب ایران پر 200 جنگی جہازوں کے ذریعے سے اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے حدود میں حملہ کر دیا ہے. اور اس میں ایسی جگہوں پر حملے کیے گئے ہیں، خاص طور پر جہاں پر لوگ بستے ہیں، بستیوں پر، بلڈنگوں پر حملے کیے گئے ہیں. اور اس میں یقیناً جب حملے ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ بے گناہ شہید ہو جاتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ ایران کے بہت خاص بڑے افسران اس میں شہید ہو گئے ہیں. ہم اپنی جانب سے ان تمام شہداء اور تمام جتنے بھی افسران شہید ہو گئے ہیں ان کے لواحقین اور پورے ملت ایران کو، رہبر مذہب کو آج کے اس امریکہ و اسرائیل کے دہشت گردی حملے پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے خدا انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. عزیزان گرامی، سننے میں تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب اگر ہم عملی طور پر دیکھ لیں گے امریکہ اور اسرائیل کیوں ایران پر حملے کر رہے ہیں، اسی لیے کہ ایران ہے فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور اسرائیل کا وجود ہے فلسطین کی زمین پر غصب کیے ہوئے. غاصب نے اسرائیل زمین پر غصب کیا ہوا ہے، اور جب اسرائیل غاصب بن کر اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے اسرائیل کی دشمنائی کی، امریکہ کی دشمنائی کی بنا پر، اب یہ ڈرتا یہ ہے جب ایران فلسطین کے آواز اٹھاتا ہے، غزہ کے آواز اٹھاتا ہے تو لوگ اسرائیل کے خلاف ہو جاتے ہیں. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اسرائیل کا وجود نہیں ہے بلکہ غاصب ہے. اسرائیل اپنے وجود کو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، ایران لگا ہوا ہے کہ تم کتنی بھی کوشش کرو ہم کبھی ثابت ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ تم غاصب ہو غاصب رہو گے. اسی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ ایران کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور وہی امریکہ وہی اسرائیل آج دنیا کو وہاں بیٹھ کر دست دیتا ہے کہ بھائی وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے. ہمارے پڑوس ملک کو صرف بدنام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے. اے مسلمانوں، اے دنیا والوں، اے اقوام متحدہ والوں، کہاں سو رہے ہو؟ کیا آج جو ایران میں صبح سحر کے وقت 200 جنگی جہازوں سے حملہ کیا گیا ہے، یہ دہشت گردی نہیں تو کیا ہے؟ یہ امریکہ اور اسرائیل کی کھلا دہشت گردی ہے. اور ہم اس دہشت گردی والے حملے کی پرزور احساس میں مذمت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی دہشت گردی ثابت کرتی ہے اور اپنی دلیل پیش کرتی ہے. دنیا والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے امریکہ اسرائیل میں کسی کا تھا نہ کسی کا ہو سکتا ہے. یہی ایران تو ہمیشہ سمجھاتا آ رہا تھا دنیا کو، رہبر معظم یہی دنیا کو سمجھا رہے تھے امریکہ دشمن عظیم ہے. یہ امریکہ ایک بڑا دشمن ہے. دشمن ایک کا نہیں ہوتا، دشمن سب کا ہوتا ہے. لہذا وہ دشمن ہے. جس طریقے سے شیطان چن کر لوگ حملہ نہیں کرتا، شیطان کا کام ہے سب پر حملہ کرنا، لوگوں کو بہکا دینا. امریکہ اور اسرائیل کا کام ہے، یہ شیطان عظیم ہے، ان کا کام ہے لوگوں پر دہشت گردی کرنا اور اپنا پاور ثابت کرنا. لیکن میں دنیا سے کہنا چاہوں گا، امریکہ اور اسرائیل سے کہنا چاہوں گا، یہ کون سا تمہارا پاور ہے؟ کون سی اپنی صلاحیت منوانا چاہتے ہو؟ گھر پہ چارے عورتوں پر حملہ کر رہے ہو، وادیوں پر جہاں لوگ بستے ہیں، لوگوں کی بلڈنگوں پر، لوگوں کے گھروں پر میزائل تم گرا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم سپر پاور ہے. نہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا امریکہ اور اسرائیل انشاءاللہ تم نے جو آج غلطی کی ہے ایران اس کا بھرپور جواب دے گا، جیسا بقول رہبر معظم، بقول رہبر کبیر امام خمینی اسرائیل کا وجود روئے زمین سے ختم ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت آ چکا ہے، اسرائیل کا وجود ختم ہوتا رہے گا انشاءاللہ. دعا کریے، ہماری دعا ہے خدایا سرزمین ایران کی حفاظت فرما.
खुदाया दुश्मन अमेरिका इसराइल को नेस्तो नाबूद फरमा। खुदाया जितने लोग शहीद हो गए सबको जन्नत नसीब फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, और एक बात यकीनन कल हमारे इंडिया में एक वाक़या पे, बस एक मिनट, हमारे इंडिया में भी एक वाक़या पेश आया। हमारे गुजरात से एक फ्लाइट एयर इंडिया जो लंदन की तरफ फ्लाइट में जब टेक ऑफ हो गया है, जब फ्लाइट उड़ गई है, फ्लाइट करते करते 2-3 मिनट के बाद एक वाक़या पेश आया। फ्लाइट के सोने की वजह से हादसा पेश आया और वो जहाज गिर गया, किसी बस्ती में गिर गया, जिसमें 242 अफराद उसमें सवार थे। और वो जब फ्लाइट गिर गया है, चारों तरफ से आग लगी, धुआं उठा है। अब तक की खबरों के मुताबिक एक के बचने की इतला मिली है, बाकी सब के सब लोग मर गए। यकीनन इस दुख की घड़ी में हम अपने हिंदुस्तान देश के साथ खड़े हैं और उन लोगों के साथ भी खड़े हैं जिनके अजीज इस दुनिया से चले गए हैं। यकीनन ये हादिसात पेश आते रहते हैं, लेकिन हम एज ए इंडियन हम उनके साथ शाना बा शाना खड़े हैं। हमारी दुआ है खुदाया बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जितने लोग भी मुसलमान पैगंबर के कलिमा वाली के जाने वाले जहाँ बसते हैं, सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। खुदाया परचम इस्लाम परचम हुसैनियत हमेशा बुलंद फरमा। खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के आबाद अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रहमानिर्रहीम। यकीनन जिस तरीके से आज बरोज़ जुमा सुबह सहर के वक्त जिस तरीके से ईरान में आज दहशतगर्दी हुई इसराइल की जानिब से, हम इस दहशतगर्दी और इससे जिस तरीके से 200 जंगी जहाज़ों के ज़रिए से ईरान के हदूद में इसराइल ने हमला किया है, इसके हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। यकीनन इस हमले में ईरान के बहुत सीनियर अफसरान शहीद हो गए हैं। इस सूरत में जितने लोग शहीद हो गए हैं, हम उनके शहदा के लवाहिकीन को तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं। यकीनन 200 जहाज से सुबह सवेरे हमला करना ये दहशतगर्दी की दलील है और ये एक सबूत है कि किस तरीके से इसराइल और अमेरिका दुनिया में अपनी दहशतगर्दी फैला रहे हैं और दहशतगर्दी अंजाम दे रहे हैं। यकीनन ऐसे दहशतगर्दी हमलों की मजम्मत करते हैं। इसराइल अपने वजूद को साबित करने के लिए दुनिया में ये हमले कर रहा है, क्योंकि इसराइल का दुनिया में कोई वजूद है ही नहीं। वो एक खास इस हमले में अमेरिका और इसराइल के अलावा किसी तीसरे का हाथ ही नहीं है। पुरज़ोर अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। और मैं बस सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल होना जरूरी है। आज जो दहशतगर्दी हो रही है या आज ईरान में जो दहशतगर्दी हमला हुआ है, उसकी एक वजह उसकी वजह ये भी है क्योंकि ईरान हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा है। ईरान फ़लस्तीनियों की हिमायत करता है। ईरान गजा के मजलूमों के साथ है। ईरान फ़लस्तीन के उन यतीम और बेवाओं के साथ खड़ा है, जिसकी वजह से वो अपनी दहशतगर्दी को छुपाने के लिए ईरान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा यकीन से हमले नहीं होना चाहिए। और मैं बार दिगर ये कहना चाहूंगा, हम पूरे द्रास के लोगों की तरफ से हम इस जंगी इस दहशतगर्दी हमले की पुरज़ोर अल्फाज मजम्मत करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदाया बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद सरज़मीन ईरान की हिफाजत फरमा, उनके दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।